بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھیے اور سنیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت شدید قسم کا قحط پڑا۔ وہ قحط اتنا شدید تھا کہ جانوروں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا۔ تمام انسان اور جاندار تکلیف سے پریشان تھے۔ اسی دور میں شام کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے خوب بارشیں برسائیں، اس لیے وہاں اناج بھی خوب اگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک قاصد شام کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کے پاس روانہ کیا اور فرمایا کہ یہاں عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا ہے اور حجاج اس سے بہت پریشان ہے۔ چونکہ وہاں مصر میں غلہ کی فراوانی ہے، اس لیے بہت سا اناج عرب کی طرف روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص کو جب یہ پیغام ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب لکھا کہ میں ابھی یہاں سے اتنا اناج بھیجوں گا کہ شام سے عرب تک تمام راستہ اونٹوں سے بھر جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے بہت سارا اناج عرب کی طرف روانہ فرمایا۔ جب تمام غلہ مدینہ پہنچ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ آ کر اپنے اپنے حصے کا اناج لے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ آنے لگے اور اپنا اپنا حصہ لینے لگے۔ شہر سے ذرا ہٹ کر جنگل میں ایک صحابی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت بلال بن حارث تھا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بھی فوراً مدینے جانے کا ارادہ فرما لیا، لیکن بھوک کی یہ حالت تھی کہ آپ میں 2 قدم چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی۔ خواب میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرنے میں سخت ہو، پس عقل سے کام لو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کچھ ہمت آ چکی تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر کو پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو خود تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عمر نے یہ سننا تھا کہ فوراً آپ پریشان ہو گئے اور فوراً مدینے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے فرمایا کہ کیا آپ نے میرے اندر کوئی بری چیز یا کوئی ایسی بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو وہ دیکھی ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں، ایک بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ وہ سنت یہ تھی کہ آپ نے اس مشکل میں اللہ سے مانگنے کی بجائے گورنر سے مال طلب کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نماز استسقاء پڑھی۔
نماز پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کہیں سے کالے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کا فضل، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ سے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ وہ واقعہ ہمیں بھی سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ یوں شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کو عبادت کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے خاندان اور گھر بار کو چھوڑ کر ایک پہاڑ پر جا کر اپنا ڈیرا لگا دیا اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غار کے باہر ایک پانی کا چشمہ اور انار کا درخت لگا دیا۔ اب وہ عابد ہر وقت عبادت کرتا رہتا، وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں پڑا رہتا۔ ایک دن اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت بھی سجدے کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو موت بھی سجدے کی حالت میں ہی دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھایا گیا تو تب بھی وہ سجدے کی ہی حالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے کہا، جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ عابد کہے گا کہ یا اللہ، جو میں نے 500 سال تیری عبادت کی اس کا کوئی صلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس عابد کو جہنم کے کنارے پر لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتے ایسے ہی کریں گے، عابد کو جہنم کے کنارے پر لے جائیں گے۔ اب جب جہنم کی تپش اور گرمائش عابد کے جسم پر پڑے گی، اس عابد سے برداشت نہ ہوگا اور کچھ ہی دیر میں وہ پیاس سے مرنے لگے گا۔ اب وہ زور زور سے پکارے گا، اے فرشتوں، مجھے تھوڑا سا پانی ہی پلا دو۔ اللہ تعالیٰ اس عابد سے کہیں گے کہ ایک پیالہ پانی کی قیمت تیری 500 سال کی عبادت ہے۔ اگر تو پانی پینا چاہتا ہے تو اپنی 500 سال کی عبادت دے۔ عابد کہے گا، اے اللہ، میری ساری عبادت جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہے وہ ساری لے لو، لیکن ایک پیالہ پانی پلا دو۔ چنانچہ اسے پانی دیا جائے گا۔ اب اللہ اس عابد سے کہیں گے کہ کہاں ہے تمہاری 500 سال کی عبادت؟ وہ عابد کہے گا کہ بے شک یہ تیرا فضل ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹڈ سٹوری اور دلچسپ سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔